السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں ہر ہفتے سیرت النبی کا درس ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج محرم کی 8 تاریخ ہے، اس کی مناسبت سے درس کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کے تعلق سے، عاشوراء کے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں۔ میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے میں مسنون روزہ رکھنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے تعلق سے آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ افضل الصیام افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل وافضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم۔ صحیح مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہوتی ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین مہینہ روزوں کے لیے، مسنون روزوں کے لیے محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ، مسنون روزوں کا، خاص طور سے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احتسب اللہ یکفر السنۃ التی قبلہا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو عاشوراء کا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ کا آخری سال تھا، محرم کا مہینہ تھا، آپ روزے سے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لئن عشت إلى العام المقبل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں محرم کی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ محرم کی 9 تاریخ کا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اسے مثل عید مانتے ہیں، اس لیے آپ نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی 9 سال تک، 10 سال تک آپ نے کچھ نہیں فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کو امید تھی کہ یہودی اسلام لے آئیں گے، دلجوئی کے لیے آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا کہ لوگ عناد اور سرکشی اور ہردرمی پر قائم ہیں اور اسلام قبول کرنے میں یعنی کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں، تو آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا اور کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور تم ان کی مخالفت کرو۔ تو اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تمنا اور آپ کی خواہش تھی کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا ان کی مخالفت میں۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ ہے، کل جمعرات ہے، کل 9 تاریخ ہے، لہذا 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں اور 10 تاریخ کا جمعہ کا روزہ۔ ہمارے کچھ بھائیوں کو شاید یہ اعتراض ہو یا کچھ اشکال ہو کہ بھئی جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو جمعہ کے دن اگر صرف جمعہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو منع کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ایک دن رکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک دن رکھتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے ہفتے کا دن سنیچر کا روزہ رکھنا صرف ایک دن کا منع ہے شریعت میں، لیکن آپ جمعہ سنیچر اور ہفتہ رکھتے ہیں یا ہفتہ اور اتوار رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو 9، 10 یعنی جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تمنا اور آپ کی خواہش تھی۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ہم سب گنہگار ہیں، سب سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہمیں، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، جمعہ اور ہفتے کا، جمعہ اور سنیچر کا، اس میں بھی ان کی مخالفت ہے۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، تو اس سے ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اس مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کہ یہ مہینہ مسنون روزوں کا مہینہ ہے، خاص طور سے 9، 10 کا روزہ رکھنا یا 10، 11 کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، یہی اس کی حیثیت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ البتہ ہمارے ملک میں جو لوگ اس کی حیثیت بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو بھی حیثیت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، تو میرے بھائیوں، ان کا یہ کہنا بالکل بے بنیاد
اور غلط ہے، بے سروپا کی بات۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک عظیم شہادت، مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا۔ دین اسلام میں ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، بڑا مقام و مرتبہ، ان سے محبت دین ہے، نبی سے محبت کی دلیل ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت رکھتا ہے، گویا کہ وہ دین سے نفرت رکھتا ہے، گویا کہ نبی سے نفرت رکھتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین سے نفرت رکھتا ہے۔ تو بڑا اونچا مقام ہے حضرت حسن و حسین کا اور تمام صحابہ کرام کا، لیکن ان کی شہادت کی بنیاد بنا کر کے اس مہینے کو یہ سمجھنا کہ اسی جیسے اس مہینے کی اہمیت غلط ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ہمارے نبی کی وفات کے 51 سال بعد ہوئی۔ اللہ نے اپنے نبی پر دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے کیا کیا؟ دین مکمل کر دیا۔ دین کی تکمیل کے 51 سال کے بعد ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، اور ان کی شہادت بھی ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی، اور ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ تمہاری امت کی، حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ تمہاری امت کے لوگ ان کو شہید کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا، حضرت عثمان کو شہید کیا جائے گا، علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا، ایسے ہمارے نبی نے حضرت حسین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھی شہید کیا جائے گا، اور آپ کی امت ہی کے لوگ انہیں قتل کریں گے، جیسا کہ جبریل امین نے فرمایا۔ اور جبریل امین نے کہا کہ اگر تم چاہو، ہمارے نبی سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی دکھا دوں جہاں ان کو قتل کیا جائے گا، اور باقاعدہ کربلا کی مٹی دکھائی گئی ان کو، کس مقام پر، اس جگہ پر ان کو شہید کیا جائے گا۔ تو انہیں شہادت کا درجہ ملا۔ شہادت گھر کے اندر نہیں ملتی ہے، شہادت میدان میں ملتی ہے۔ ان کو شہادت کا درجہ ملا، اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کے مقام کو بلند کیا، اور جب ان کی ولادت ہوئی تو اسلام بلند تھا، اسلام کا غلبہ حاصل تھا، اور ان کو کوئی آزمائش نہیں ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اور جو اتنا زیادہ دیندار ہوتا، نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اسی قدر آزمائش کرتا ہے۔ یہ بھی ان کی آزمائش ہوئی، جیسے ان کی سے سابقہ ان کے خاندان کے جو لوگ گزرے ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، اور آزمائش میں کامیاب اور کھرے اترے، ایسے اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی، اور آزمائش کے ذریعے سے اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا۔ تو شہادت کا درجہ انہیں ملا، اور اسلام میں ان سے بڑے بڑے شہید ہوئے ہیں۔ ان کے والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر بالجنہ ہے، جنت کی بشارت دی گئی، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ ان کے والد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ان کے خالو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی، ہمارے نبی نے بشارت دی تھی ان کی شہادت کی، ان کو بھی شہید کیا گیا، اور پورے 1 مہینے تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ اور پاکستان کے ایک بڑے عالم تھے علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، کہا کرتے تھے کہ پورے تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جس شخصیت کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے 1 مہینے تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، 1 مہینے تک کھانے پینے سے ان کو دور رکھ دیا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، اگر کہیں سے کچھ ان کو پانی پہنچ جاتا پی لیتے، ورنہ دشمنوں نے، سبائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا پورے 1 مہینے تک۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب یہودیوں نے مدینہ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کے کنوؤں سے پانی لینا منع کر دیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی، وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کون ہے جو ان سے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنووں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور ایک وقت آیا کہ پورے 1 مہینے تک پانی کے لیے ترستے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ ہمارے نبی نے ان کے ساتھ 2 بیٹیوں کی شادی کی تھی، ایک بیٹی کی وفات ہوگی، دوسری کی جب دوسری کی بھی وفات ہوئی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو ان کی بھی شادی میں حضرت عثمان کے ساتھ کر لیتے۔ اتنے بڑے شہید حضرت عثمان غنی، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ کیا ان سے بڑھ کر کے حضرت حسین کی شہادت ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اور ان سے بڑے اور افضل تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 10 تاریخ کو شہید کیے گئے، لیکن بڑے بڑے لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ حضرت عمر کب شہید ہوئے، نہیں بتا پائیں گے، وہ بھی محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محرم کی پہلی تاریخ ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں نبی فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، ان کا اتنا اونچا مقام مرتبہ، جس راستے سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا۔ ان کے رائے اور مشورے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیتیں اتاری، دین کے اندر مسئلے اتارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثوابدید پر ان کو بھی شہید کیا گیا۔ کیا ان سے بڑھ کر کے شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ یقیناً نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی وفات ہوئی، کیا ہمارے نبی کی وفات سے بڑھ کر کے حضرت حسین کی شہادت؟ اسلام کے اندر ماتم نہیں میرے بھائی، اسلام کے اندر آہو فغا نہیں ہے۔ آج 1390 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، آج بھی لوگ ماتم کرتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو لہونان کرتے ہیں، اور اسی کی آڑ میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں اسلام سے خارج کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں میرے بھائیو، حرام ایسا کرنا۔ صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یقیناً شہید ہے، کیونکہ ان کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ ایک طرف بڑا لشکر تھا، ایک طرف چند لوگ تھے، لیکن ان کی شہادت کو بنیاد بنا کر کے اور یہ جو ساری حرکتیں کی جاتی ہیں سراسر بے بنیاد اور ساری چیزیں غلط ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ہمارے ہاں لوگ شادی نہیں کرتے، لوگ نیا گھر نہیں بناتے، لوگ بچے کا عقیقہ نہیں کرتے، لوگ کوئی بڑی تجارت شروع نہیں کرتے، کہتے ہیں آل بیت سے غداری ہے یا آل بیت سے عداوت اور دشمنی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، بچے کی ولادت ہو اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں، اور اس مہینے کے اندر ہم بچے کا عقیقہ نہ کریں۔ عقیقہ دین کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا۔ اور یہ مہینہ میرے بھائیوں خوشی کا مہینہ، غم کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ نے، فارسیوں نے اور شیعوں اور رافضیوں نے، اسلام اور مسلمانوں اور صحابہ کے دشمنوں نے اسے ماتم اور غم کا مہینہ بنا دیا ہے، ورنہ غم اور ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو اسلام کے غلبے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو۔ بڑی بڑی جنگیں اسلام کی اسی مہینے کے اندر ہوئی، اسی مہینے کے 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات دیا، ظلم کو شکست ہوئی، اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے اس کے لشکر سمیت ڈبو دیا پانی کے اندر، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو۔ اس لیے شکرانے کے طور پر ہمارے نبی نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا۔ تو اسلام کے اندر غم اور ماتم نہیں ہے۔ عورت کے لیے ہے کہ اپنے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی وہ، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور کی وفات ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی۔ 1390 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت حسین کی شہادت پر، آج بھی لوگ ماتم کرتے ہیں، سوگ کرتے ہیں، 10 دن تک سوگ مناتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں شادی کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن محرم کے مہینے میں شادی کرنا حرام لوگ سمجھتے ہیں۔ نبی کی وفات سے بڑھ کر کے حضرت حسین کی شہادت سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی سمجھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ۔ اگر نبی کی وفات سے بڑی تکلیف سمجھتا ہے حضرت حسین کی شہادت کو، بڑا غم سمجھتا ہے، بڑی مصیبت سمجھتا ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ۔ ان کو 2 بھی درجہ ملا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ہمارے نبی کی وجہ سے ملا۔ جنت میں نوجوانوں کے سردار، ہمیں نبی نے بتایا کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ ان کو مقام دیا اور نبی کے زبان مبارک سے اس کا اعلان کرایا۔ لہذا اب حقائق سمجھیں، حقیقتوں کو سمجھیں ہم اور آپ۔ آج لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے لوگ۔ جی ہاں، اتنا زیادہ بات جو ہے وہ ہو گئی کہ لوگ اپنے جو ہے بچوں کا نام نہیں رکھتے، معاویہ یزید نام نہیں رکھتے۔ آپ تاریخ پڑھیے، صحابہ کرام میں کتنے لوگوں کے نام یزید ہیں، ان کے بعد کتنے لوگوں کا نام یزید رکھا گیا، اور یزید ان کا قتل بھی نہیں چاہتا تھا، وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ ان کو خلافت سے بعد رکھا جائے، اور ان کو بھی قتل انہی لوگوں کے لیے کیا جنہوں نے ان کو بلایا تھا کوفے کے اندر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں لوگوں نے قتل کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ انہوں نے پہلے بیعت کیا، لیکن جب عبداللہ بن زیاد آ گیا تو لوگوں نے کیا کیا، اس کی بیعت سے انحراف کر لیا، اور اس کے بعد پھر ان کو قتل کر دیا مسلم بن عقیل کو۔ اور مسلم بن عقیل نے باقاعدہ خط لکھا حضرت حسین کے پاس، ان کو منع کیا، پہلے خط لکھا کہ آ جائیے، بعد میں جب ان کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے خط لکھا کہ مت آئیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب نکل رہے تھے تو ان کو صحابہ کرام نے منع کیا، بڑے بڑے صحابہ تھے جو اس وقت منع کیا انہوں نے، عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے، مسور بن مخرمہ نے، اور ابو عقد اللیثی نے، جابر رضی اللہ عنہ نے، بڑے بڑے صحابہ تھے، جب مکہ سے نکلنے سب نے منع کیا۔
یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو بول بالا ہوا، اسلام کو غلبہ ملا. نہیں، یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. حضرت حسین بھی اسے اسلام اور کفر کی جنگ نہیں مانتے تھے، صحابہ کرام نہیں مانتے تھے، اس لیے تمام صحابہ کرام ان کو منع کیا تھا. بڑے بڑے صحابہ کرام جن کا میں نام لے رہا ہوں، انہوں نے منع کیا تھا کہ مت جائیے وہاں پر، وہ لوگ دھوکہ دیں گے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو وصیت کیا تھا کہ کبھی کوفہ کے والوں پر کبھی اعتماد نہ کرنا، وہ دھوکہ دینے والی قوم ہے، تمہیں دھوکہ دے گی، کبھی ان پر اعتماد نہ کرنا. بڑے بڑے صحابہ کرام نے منع کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو. کیا اگر اسلام اور کفر کی جنگ تھی تو کیا یہ لوگ منع کرتے؟ خود جاتے ان کے ساتھ شریک ہوتے. جب راستے میں معلوم پڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ بھائی مسلم بن عقیل قتل کر دیا گیا، اور جب انہیں خط ملا، پیغام پہنچا، تو راستے سے واپس ہونا چاہ رہے تھے. اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو راستے سے واپس نہیں ہوتے. اس لیے اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے. راستے میں کہا کہ مجھے 3 مطالبے رکھے، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے. لوگوں نے کیوں نہیں یزید کے پاس جانے دیا جانتے ہیں؟ کیونکہ اگر یزید کے پاس چلے جاتے وہ تو ان کے پاس سب خطوط موجود تھے کوفہ والوں کے، جنہوں نے خط لکھا تھا کہ آ جاؤ ہم تمہیں اپنا خلیفہ مانتے ہیں. سب کی گردنیں ناپ دی جاتی ہیں، سب کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ان کے ساتھ. ان کے پاس باقاعدہ خطوط کا ایک پنڈارا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس. اتنے سارے خطوط ان کے پاس پہنچے تھے. جیسے آج نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے حکومت ریفرنڈم کرتی ہے، اب سارے لوگ خطوط لکھتے ہیں صدر کے پاس یا چیف جسٹس کے پاس، کوئی قانون آنے والا ہوتا ہے کہ سارے لوگ خط لکھتے ہیں ان کے پاس کہ ہم یہ نہیں چاہتے. ایسے لوگوں نے خط لکھا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس. ان کے پاس باقاعدہ بنڈل تھا خطوط کا. اس لیے حضرت حسین نے کہا 3 ان کو مطالبہ کیا، مجھے یزید کے پاس جانے دو. اگر یزید کافر تھا اور یہ مسلمان نہیں تھا، اور ڈاکو تھا، زانی تھا اور شرابی تھا نعوذ باللہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، تو کیوں حضرت حسین ان کے پاس جانے کے لیے تیار تھے کہ جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا حضرت یزید کے ہاتھ پہ. باقاعدہ انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دو ان کے پاس. اس لیے ان کے پاس جانے نہیں دیا گیا کہ ان کے پاس پورا خط موجود تھا، سب کے نام لکھے ہوئے تھے، فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے آئیے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ کو خلیفہ مانتے. اس لیے نہیں جانے دیا کہ جائیں گے تو خط دکھا دیں گے، پھر جو ہیں کوفہ کے لوگ سب کی گردنیں ناپی جائیں گی اور سب کو سولی کے پھانسی پر اٹکا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اس لیے انہوں نے جانے نہیں دیا. اور دوسرا مطالبہ کہ مجھے مکہ واپس جانے دو یا مجھے سرحد پر جانے دو. مطالبہ تسلیم کر لیا گیا، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا کہ ان کے شہادت کا درجہ ملے گا. حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص جو مبشر بالجنہ ہے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کے بیٹے عمر بن سعد جو کمانڈر تھے، یہ عبداللہ یزید کی طرف سے وہ کمانڈر تھے باقاعدہ. انہوں نے پیغام پہنچایا تھا. مسلم بن عقیل کو جب قتل کیا جا رہا تھا تو انہوں سے پوچھا گیا تمہاری کیا آخری خواہش ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا یہ خط حضرت حسین کے پاس پہنچا دیا جائے کہ وہ نہ آئیں کوفہ. یہاں کے لوگ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، مجھے دھوکہ دیا اس لیے یہاں پر نہ ہے، میرا خط پہنچا دو. عمر بن سعد نے کہا، سعد بن وقاص کے بیٹے تھے جو فوج کے کمانڈر تھے. سعد بن وقاص بھی کمانڈر تھے، فاتح. جو یہ سعد بن وقاص یرموک اور قادسیہ کی جنگ میں کمانڈرنگ کی تھی سعد بن وقاص نے. جنت کی بشارت دی ہمارے نبی نے 10 صحابہ کو، انہیں میں سعد بن وقاص ہیں، انہی کے بیٹے عمر بن سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. وہ پیغام پہنچایا، راستے ملا ان کو پیغام، اور انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہم جو ہے آپ کے مطالبہ مانتے ہیں. عبیداللہ بن زیاد نے بھی تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے بھیجیں گے یزید کے پاس. لیکن جو کوفہ کے سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو بولیے کہ پہلے آ کر کے عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کے بعد آپ ان کو بھیجیے. یہی بات حضرت حسین کو گوارا نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یزید کے پاس جاؤں گا، اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، لیکن عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اگر بیعت نہیں کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور اللہ رب العالمین کے لیے شہادت مقدر کی تھی، شہادت مقدر تھی، نبی کی پیشین گوئی ہے. آپ صادق مصدوق ہیں. وہ جگہ کی مٹی بھی دکھا دی گئی تھی جہاں آپ کو شہید کیا جائے گا. اور ہماری نبی کی حدیث ہے، جبریل امین نے فرمایا کہ تمہاری امت کے لوگ قتل کریں گے. تو جنہوں نے بھی قتل کیا وہ اسلام سے خارج نہیں تھے. قتل بہت بڑا جرم تھا، شہادت گھر میں نہیں ملتی جیسا کہ میں نے کہا. تو میرے بھائی یہ ساری حقیقتیں ہیں. بات ہماری لمبی ہو گئی، میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. میں صرف روزے کے تعلق سے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس دن کا روزہ رکھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں
اور ان کی بنیاد پر جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر و عمر کو، عثمان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں، میرے بھائیوں یہ سب کفر ہے۔ صحابہ کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث، اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو کلمہ اسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ صحابہ کرام تو جنت کے بالا خانوں میں ہیں، اللہ کے رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ جی، انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، قرآن کو اترتے دیکھا، وہی اترتے دیکھا، نبی کے ساتھ جنگ کی، نبی کے مہمان بنے، نبی نے ان کو اپنا مہمان بنایا، نبی کے ساتھ سفر کیا، سب کچھ چھوڑ دیا نبی کے حکم پر، مکہ کے اندر سب کچھ چھوڑ دیے، تو وہ سب جنت کے بالا خانوں میں تمام صحابہ کرام۔ جی، جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ کسی کو کافر، کوئی مسلمان کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ کہنے والے کی طرف واپس چلا آتا ہے، کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اللہ نے ان کو آئیڈیل نمونہ بنایا، ان کے طریقے سے ہمارا ایمان ہوگا تب ہمیں جنت ملے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب تمہیں ہدایت ملے گی، وہ تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ جی، ان کے نقش قدم کو جو پیروی کرے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا، ان کے راستے پر چلے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے صحابہ کرام۔ لہذا ان کو اسلام سے خارج کرنا، ان کو کافر کا، جیسا کہ روافض اور دشمنان صحابہ اور یہ سارے لوگ کرتے ہیں، میرے بھائیوں سب سے بڑے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو غرض کہنے کا مقصد ہے کہ جنگ ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ بن زیاد کے درمیان، یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اس سے اسلام کو بول بالا نہیں ہوا، اس سے اسلام کو غلبہ نہیں ملا اس جنگ سے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا کربلا کے بعد، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک طرح کی کیا نام ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو بلند کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، لہذا کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ اجتہاد کی بنا پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سرزد ہوا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو شہادت کا درجہ نصیب فرمایا، لہذا یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ اور یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت حسین تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور جب روزہ رکھنے کا آپ نے مدینے میں حکم دیا اس وقت حضرت حسین کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، لہذا اس مہینے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اتنا تعلق ہے کہ اس مہینے میں ان کو شہادت ملی اور اللہ رب العالمین نے آپ کے کو شہادت کا درجہ نصیب فرمایا۔ ورنہ اس مہینے کی جو بھی تاریخ ہے، جو بھی عظمت ہے، جو بھی اہمیت ہے، وہ اس وجہ سے ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر مہینہ روزوں کا یہ محرم کا، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تھی، اور یہ ہمارے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے محرم، اسی سے ہمارے اسلامی تاریخ کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہ سن 17 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایسا ہوا، ابو موسیٰ اشعری نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، اس میں صرف یہ لکھا رہتا ہے کہ فلاں واقعے کے پہلے سال، دوسرے سال، اس میں تاریخ نہیں رہتی ہے، مجھے معلوم نہیں پڑتا کہ کون سا رسالہ یا خط پہلے کا کون سا بعد کا ہے، اس لیے کوئی آپ تاریخ طے کر لیں، ہمارا بھی کوئی اسلامی تاریخ ہو۔ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت کو بنیاد بنایا جائے، تو ہجرت کو بنیاد بنا کر کے یہ ہماری تاریخ ہے، اس لیے ہجری سال کہتے ہیں۔ 1445واں سال شروع ہو گیا ہے، یعنی 1445 سال ہو گئے جو ہے ہمارے نبی کی وفات پر گویا کی، 1445 سال یہ ہجری یا ہجرت کیے ہوئے یہ جو ہے ہجری سال کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہماری اسلامی تاریخ کی بنیاد پڑی، محرم سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ اس مہینے کی تاریخ اور اس مہینے کی فضیلت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا اس کا اس مہینے سے جیسا کہ میں نے کہا کوئی وہ جو ہے تعلق نہیں ہے، اور ان سے بڑی بڑی شہادتیں اسلام کے اندر ہوئی ہیں، لہذا ان کی کسی کی شہادت پر ماتم نہیں کیا جاتا ہے، نہ علی رضی اللہ عنہ کی، نہ حضرت عثمان، نہ عثمان فاروق، نہ امیر حمزہ جن کو سید الشہداء ہمارے نبی نے قرار دیا، کہا کہ امیر حمزہ کو ہمارے نبی نے سید الشہداء قرار دیا، تمام شہیدوں کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ۔ کسی کی وفات یا کسی کی شہادت پر لوگ ماتم نہیں کرتے ہیں، اسلام ماتم کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ جی ہاں، شہادت سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث وہ ہم میں شریح ہے، جو گریبان پھاڑتا ہے، جو کپڑے پھاڑتا ہے، جو جاہلیت کی پکارتا ہے اور جو ماتم کرتا ہے وہ ہم میں شریح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا۔ آج وہی ساری چیزیں ہو رہی، ماتم کیا جاتا ہے، بس لعن طعن کیا جاتا ہے صحابہ کرام، بیان بھی دیتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت ہے، لیکن نام نہیں بتائیں کہ صحابہ سے،
ان کے یہاں تمام صحابہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے 7-8 صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے نبی کی وفات کے بعد، جی ہاں، باقی تمام صحابہ کرام ان کے یہاں مرتد ہو گئے۔ اس لیے جو رافضیوں کا بیان آتا ہے کہ صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے، ان سے دھوکے مت آئیے، ان سے پوچھیے کن سے محبت، ذرا بتائیے۔ کسی کا نام نہیں بتائیں گے، نہ ابو بکر کا نام لے لیں گے، نہ عثمان کا، نہ عمر فاروق کا، کسی کا نام نہیں لیں گے لوگ، جی ہاں۔ تو یہ اسے کون صحابہ مراد لیتے ہیں؟ وہ جو صحابہ ان کی نظر میں ہمارے نبی کی وفات کے بعد مرتد نہیں ہوئے تھے، ان کو مراد لیتے ہیں۔ حضرت عباس، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی آپ جو ہے دونوں ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اسلام پر باقی رہے، باقی سارے لوگ اسلام کو چھوڑ دیے۔ حسن اور حسین 5-7 ہو گئے، 2-3 اور صحابہ ہیں، باقی سب کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت ہے تو 6-7 صحابہ یا 9 صحابہ مراد لیتے ہیں بس، اور ابو بکر، عمر، عثمان اور سعد، عمر بن عاص اور بڑے بڑے صحابہ، ان سب کو مراد نہیں لیتے ہیں لوگ۔ اس لیے کبھی دھوکے مت آنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے۔ ہاں، میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو حقیقت کیا ہے۔ وہ جو صحابہ کہتے ہیں ان سے کون سے لوگ مراد ہوتے ہیں؟ وہ صحابہ نہیں ہوتے ہیں جو جن کے ذریعے سے قرآن ہم کو ملا۔ خلفائے راشدین نہیں مراد ہوتے ہیں، صرف ان میں علی ہوتے ہیں، باقی 3 خلفائے راشدین نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی دھوکے مت آنا کہ وہ لوگ بھی تو صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ بات ہماری لمبی ہو گئی، اور چونکہ موضوع ہمارا یہی ہے، اسے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو پہنچی تھی فتح مکہ کی مناسبت سے کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا تھا، اس خط کے حوالے سے بات ہماری پہنچی تھی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی۔ اور حضرت حاتب بڑے صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے۔ ہمارے نبی ان کو عذر کو قبول کیا، اس لیے ان سے جو سہو ہوئی یا جو ان سے بھول ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ راستے میں جحفہ مقام کے پاس جب پہنچتے ہیں تو آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے اور مسلمان ہو کر کے آ رہے تھے۔ مقام جحفہ میں ہمارے نبی سے ملاقات کی اور وہاں پھر دوبارہ کلمہ پڑھا، اور اس طریقے سے مسلمان پہلے ہی ہو گئے تھے، لیکن ہمارے نبی سے آ کر کے انہوں نے جحفہ مقام پر ملاقات کی۔ جب آپ مرو الزہران ایک جگہ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ آپ سے ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو اپنا منہ آپ نے پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا جاؤ اور ان سے وہی کہو جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی اور ہم غلطی پر تھے، خطا کار ہیں۔ کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو۔ کیوں یہ کہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی کا جواب ہمارے نبی کے جواب سے عمدہ اور بہتر ہو۔ چنانچہ جب ابو سفیان نے بات کہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، تمہاری کوئی سرزنش نہیں ہوگی، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، تمہیں نہیں پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وہی ارحم الراحمین ہے، وہی رحم کرنے والا۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ امیر حمزہ کے بدل ہیں، کیونکہ بہت بڑے کمانڈر تھے، بہت بڑے بہادر تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سفیر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے ان کو نجران کا گورنر بنایا تھا، کاتبین وحی میں سے تھے، وحی کے لکھنے والوں میں سے ان کے بیٹے حضرت معاویہ بھی اور یہ بھی تھے۔ ہمارے نبی نے ان کو لکھنے والوں، قرآن لکھنے والوں میں شامل کر لیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ ہمارے نبی کے جو خاندان ہے، اور ہمارے نبی کے جو پردادا تھے عبد مناف، وہاں پہ جا کر کے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ قریش خاندان کے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کا نام تھا سخر بن حرب، ہمارے نبی کے سسر بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی ام حبیبہ کی شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رکھی تھی، اور یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ جب ابو سفیان مکہ سے مدینہ آتے ہیں اور بستر پر بیٹھنا چاہا تو ان کی بیٹی نے بستر سمیٹ دیا، کہا اس بستر پر تم نہیں بیٹھ سکتے جس بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ بستر پر انہوں نے لپیٹ دیا ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
اور انہوں نے کہا کہ کیا میں اس لائق بھی نہیں ہوں؟ کہا کہ تمہارے پاس کفر ہے، شرک ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، لہذا اس بستر پر نہیں بیٹھنے دیا ان کو۔ تو انہوں نے شادی کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی ام حبیبہ کی، اور نجران کا گورنر ہمارے نبی نے ان کو متعین کیا تھا، اور جنگ یرموک میں بڑی شجاعت کے ساتھ لڑے تھے، یہ بہت بڑے بہادر تھے حضرت ابو سفیان۔ اور مرتدین جب لوگ اسلام سے مرتد ہونے لگے تو ان کے خلاف انہوں نے بہت جنگ لی، اور اس طریقے سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑے۔ اور جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ نجران ہی کے اندر تھے، اور سن 34 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی مدینے کے اندر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور بقیع کے اندر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی موقع پر مکہ فتح ہونے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو سفیان یہ اعزاز پسند آدمی ہیں، ان کو کوئی اعزاز دے دیجئے، کوئی ان کو تحفہ دے دیجئے۔ تو انہوں نے ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن و امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کے لیے امن و امان ہے، جو خانہ کعبہ کے اندر غلاف کعبہ کو اگر کے پکڑ لے مشرکین میں سے اس کے لیے امن و امان ہے۔ تو ہمارے نبی نے ان کو یہ پروانہ دیا، یہ اعزاز دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام قدید پہنچتے ہیں، تو وہاں سب روزے سے تھے، رمضان کے مہینے میں جنگ ہوئی ہے فتح مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے، آپ نے روزہ توڑ دیا۔ آپ کو اطلاع ملی کہ کچھ صحابہ کرام بھی روزے سے، آپ نے پانی منگایا اور پانی سب کے سامنے پیا اور کہا کہ دیکھو سب لوگ روزہ توڑ دو۔ جی ہاں، اور سب نے روزہ توڑ دیا۔ سب نے کیا کیا؟ روزہ توڑ دیا، کیونکہ جنگ میں کچھ بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا، کچھ بھی مشکلات آ سکتی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ اس لیے سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھنا اگر آدمی کے لیے مشقت تو نہیں رکھے گا، اور اگر مشقت نہیں ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اسلام کے اندر آزادی ہے، کیونکہ جنگ تو نہیں ہے، اور جو ہے انسان اگر رکھنا چاہے رکھے، اور اگر نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر اس کو تکلیف ہے، مشقت ہے، تو روزہ نہ رکھنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ جی ہاں، تو بہرحال آپ نے روزہ توڑ دیا اور صحابہ کرام کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مکے میں گئے اور اعلان کر دیا بلند آواز سے، کہا قریش کے لوگوں تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن و امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اس کے لیے امن و امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن و امان ہے۔ جب ابو سفیان نے اعلان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگ سن کر کے تیزی سے کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے، اور اکثر لوگ مسجد حرام کی طرف بھاگنے لگے کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے جا کر کے حجر اسود کو چوما، سواری پر بیٹھ کر کے بیت اللہ کا طواف کیا، اور آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا، تواضع کی حالت میں آپ تھے، سر جھکائے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بڑا اعزاز آپ کو عطا کیا کہ مکہ مکرمہ کو آپ کے ہاتھوں پر فتح کر دیا۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو اس کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک لکڑی لی اور ایک لکڑی سے انہیں ٹھوکر مار مار کر کے گراتے رہے، اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، اور باطل ختم ہونے والا ہے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان سے کعبہ کھلوایا، کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں جا کر کے 2 رکعت انہوں نے نماز ادا کی، کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ سے باہر نکلے، عثمان بن طلحہ کو چابی واپس کی اور فرمایا اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے تم لوگوں سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے تم لوگ لے لو، تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ آج بھی چابی انہی کے ہاتھ میں ہے، انہی کے خاندان میں، عثمان بن طلحہ کے خاندان میں، اور اللہ رب العالمین ان کے خاندان برکت رکھی ہے کہ کبھی ان کا خاندان ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے یہ کہ تمہارے خاندان سے چابی وہی لے گا جو ظالم ہوگا، لہذا ان کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ عثمان بن طلحہ کا خاندان، انہی کے خاندان میں آج بھی چابی جو ہے ہوتی ہے، اور انہی کے پاس جب کوئی آدمی آتا ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے
انہی کے خاندان کے جس کے پاس چابی ہوتی ہے ان کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کر کے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے لے لو، ہمیشہ ہمیش کے لیے، تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اور یہ قریش جو تھے یہ مسجد حرام کے اندر صفیں لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اس موقع پر آپ نے ایک بڑی خطبہ دیا، اسلام کی خوبیاں بیان کی، امور جاہلیت کو ساقط قرار دیا، اور آپ نے خطبے کے اندر جو باتیں بیان کی یہ بھی کہا جو ہم پڑھتے ہیں جب عمرہ کرنے جاتے ہیں اور صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس موقع پر بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، مکہ کو فتح کر دیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکروں کو اللہ نے شکست دے دیا، یعنی کفار کے لشکروں کو، اور اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی زمانے جاہلیت کے اندر جو فخر و مباحت کی چیزیں تھیں اور جو سود تھا اور جو خون تھا وہ سب کے سب ہمارے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ ہاں دو چیز آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، ایک خاندان، ایک تو بیت اللہ کی سرداری اور اس کی چابی، اور ایک بیت اللہ میں حاجیوں کو پانی پلانا، یہ دو چیزیں آج بھی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ باقی اور زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے جاہلیت کی تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے، اپنے آبا و اجداد پر جو تم فخر کرتے ہو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے سب کو آدم سے پیدا کیا، آدم مٹی سے تھے، اور پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلوں میں اور جو ہے خاندانوں میں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کا حق ادا کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خاندان کی بنیاد پر کسی کو عزت نہیں ملے گی، کس کی بنا پر ملے گی؟ تقوی پرہیزگاری کی بنا پر، سارے آدم کے اولاد میں سے، لہذا جس کے پاس زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، اور اللہ رب العالمین جاننے والا اور خبیر ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، قریش تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے آیا؟ ہمارے نبی نے صحابہ قریش کے لوگوں سے پوچھا، جو مشرکین تھے ان سے پوچھا کہ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کیا کہا، آپ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کریں گے، کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں اور کریم آپ ہیں، لہذا آپ ہمارے ساتھ کرم کا، سخاوت کا اور اس طریقے سے معافی کا اور خیر کا معاملہ آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کہا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ، تم میں سے کسی کی بات جو ہے بات پرس نہیں ہوگی، کسی سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کسی کی پکڑ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آزاد ہو، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب سے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کی ہے، مکے کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے، مکے کے اندر قتال کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی۔ کسی مومن کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ مکے کے اندر مسجد حرام میں کسی کا خون بہائے یا کسی درخت کو اکھاڑے، اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کے لیے رخصت دیا گیا تھا اور اس کو بنیاد بنا کر کے مکے کے اندر قتال کرے، تو جان لو کہ اللہ رب العالمین نے صرف اپنے نبی کے لیے اجازت دی تھی، اور اس سے یہ کہنا کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی تھی اور اس کو حلال کر دیا تھا چند گھنٹوں کے لیے، وقت کے لیے، تمہارے لیے اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا ہے، اور پھر اس کی جو حرمت ہے وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہے، میری اس بات کو جو حاضر ہیں وہ غائب کے لوگوں کو پہنچا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا نہ کسی کانٹے کو کھاڑا جائے گا، نہ یہاں کسی جو شکار ہوتا ہے اس شکار کو یہاں پر اڑگڑایا جائے گا، اور نہ ہی کوئی گری پڑی چیز لی جائے گی۔ ہاں جو آدمی جانتا ہو کہ چیز کس کی ہے وہ لے سکتا ہے، اور نہ ہی یہاں کسی درخت کو اکھاڑا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پودا ہے جس کو اسخر کہا جاتا ہے، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، وہ اپنے گھروں میں ہم رکھتے ہیں اکھاڑ کر کے، تو کیا اس کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں اس کو اکھاڑ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
باقی اس کے علاوہ کوئی بھی پودا جو قدرتی ہو، جو خود بخود اگ آیا ہو، اس کو انسان نہیں اکھاڑ سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان درخت لگاتا ہے تو اس کو اکھاڑ سکتا ہے۔ آج بہت سارے درخت وہاں پر آپ دیکھیں گے لگائے ہوئے ہیں، قدرتی نہیں ہیں۔ جو قدرتی اگائیں گے ان درختوں کو نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، ان پودوں کو نہیں اکھاڑ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، اور نہ ہی کسی شکار کو وہاں سے بھگایا جا سکتا ہے۔ شکار جیسے یعنی جو جن کا شکار کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اب قربانی نہیں کر سکتے، آپ وہاں مرغی ذبح نہیں کر سکتے، آپ وہاں جو ہے کیا نام ہے بکرا ذبح نہیں کر سکتے، نہیں۔ جو شکار ہے یہ شکار نہیں ہوتے، انسان کو پالتا ہے، انسان کو پالتا ہے، لہٰذا انسان کو وہاں ذبح کر سکتا ہے۔ تو جو شکار ہے، جو چڑیا وغیرہ، اس کو وہاں سے نہیں بھگایا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ پھر آپ نے سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ تم میں سے کسی کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ البتہ کچھ لوگ تھے جن کے خون کو ہمارے نبی نے معاف نہیں کیا تھا، یہاں تک کہا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی لٹکتے ہوئے نظر آئیں، غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے نظر آئیں، تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ تقریباً 8-9 قسم کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، خاص طور سے 9 اور 10 کا، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے دل اخلاص پیدا کرے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔